السلام علیکم ویورز۔ تاریخ کے اوراق کی اگر برق گردانی کی جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تاریخ میں ایسے ظالم و جابر حکمران بھی ہو گزرے ہیں جس میں سے کسی نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا اور کوئی خدا کے وجود سے ہی منحرف ہو گیا، اور ان میں سے کئی تو راہ راست پر آ گئے اور کئی خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ ابرہہ بھی ایسا ہی ایک عیسائی حکمران تھا۔ ایک دفعہ لوگ کہیں جا رہے تھے تو اس نے سوال کیا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب ملا کہ بیت اللہ جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بیت اللہ کیسا ہے، کس چیز کا بنا ہے؟ تو جواب ملا کہ پتھروں کا بنا ہے۔ پھر سوال کیا کہ اس کا لباس کیسا ہے؟ تو جواب ملا کہ اس کا لباس ایک دھاری دار کپڑے کا بنا ہے۔ تو چونکہ وہ عیسائی تھا تو اس نے کہا مسیح کی قسم میں اس سے زیادہ اچھا گھر یا بیت اللہ بنا کے دکھاؤں۔ تو جی اس میں ایک گھر بنایا ایسے ہی بیت اللہ کی طرح، اور اس میں سونے چاندی کے دروازے، پتھر اور زمرد یاقوت اور زرد نارنجی اور اس طرح کے ڈفرینٹ قسم کے اس نے پتھر لگوائے۔ تو ایک سیاہ رنگ کا پتھر، جیسے ہمارے وہ خانہ کعبہ میں وہ سیاہ رنگ کا پتھر ہے نا، اسی طرح کا اس نے ایک سیاہ رنگ کا پتھر دیوار میں جو ہے وہ لگا دیا اور کئی قسم کی خوشبوؤں کا انتظام کیا۔ تو اب اس نے لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ لوگوں کا بیت اللہ یہیں بنا دیا ہے۔ تو لوگ جو تھے اس کی باتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ چند قبائل جو تھے وہ آتے، طواف کرتے اور یہیں پر اعتکاف کرتے اور سارے حج کے مناسک ادا کرتے اور چلے جاتے۔ ایک عرب کا جو نوجوان تھا اس کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس کو اس کا یہ جھوٹا بیت اللہ اس کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو جو ہے نا گندا کروں گا۔ اس نے ایسے ہی کیا، چپکے سے رات کو ایک دفعہ اس نے گیا وہ اس کے جھوٹے بیت اللہ میں اور اس نے وہاں پر گندگی پھینک دی۔ صبح ابرہہ نے جب دیکھا تو بہت غضبناک ہوا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ میرے بیت اللہ میں کس کی جرأت ہو سکتی ہے؟ اس نے شاہ حبشہ کو ساری تفصیل بتائی اور اس سے اس کا ہاتھی منگوا لیا کہ مجھے چڑھائی کرنی ہے مکہ پر۔ اس نے اس کو ہاتھی بھیج دیا اور وہ اتنا بڑا تھا کہ روئے زمین پر کسی نے ایسا ہاتھی نہیں دیکھا ہوگا، اتنا بڑا وہ ہاتھی تھا۔ اور اس کا نام آئی تھنک سو اس کا نام تھا محمود تھا۔ اور اس نے جب اس پر سواری کی اور جب مکہ کی طرف وہ جا رہا تھا تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں ان کے مال مویشی جو ہیں وہ لوٹ لیے جائیں۔ انہوں نے ایسے کیا اور سب لوگوں کے جانور لوٹ لیے اور سب اپنے قبضے میں کر لیا۔ انہی جانوروں میں حضرت عبد المطلب کے 100 اونٹ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے اور اپنے 100 اونٹوں کا مطالبہ کیا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ تو وہ طنزیہ ہنسا اور وہ بڑا کہا کہ میں نے تو بڑی تمہاری تعریف سنی تھی، بڑا تمہیں سمجھا تھا کہ تم اپنے میں بھی تم بیت اللہ کی بات کرنے آئے ہو، لیکن تم تو یہاں اپنے اونٹوں کی بات کرنے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بیت اللہ اللہ کی چیز ہے اور اللہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، تم مجھے میری اونٹ واپس کرو۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبداللہ نے کیا کیا کہ ان اونٹوں کی سموں پر چمڑے چڑھا کر اس پہ نشان لگا دی، ایک نشانی لگا دی کہ یہ قربانی کے لیے وقف کر دیے اور ان کو حرم میں چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ
یہ اللہ کی چیزیں اگر ان کو کسی نے ہاتھ لگایا، کوئی نقصان پہنچانے کی بات کی، تو اللہ خود ہی ان کو دیکھ لے گا۔ پھر وہ ہرا کے پہاڑ پر چڑھ گئے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، انسان اپنی چیز کی حفاظت خود کرتا ہے، تو اپنے بیت اللہ کی حفاظت خود کر۔ مطلب یہ کہ جیسے انسان اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، کہتا ہے یہ میری چیز ہے، تو اسی طرح بیت اللہ اللہ کی چیز ہے، تو اللہ اپنی جگہ کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ابرہہ جب ہاتھی پر چڑھ کر جا رہا تھا، روانہ ہو رہا تھا مکے کی طرف حملہ کرنے کے لیے زور سے، دل میں بڑا جوش تھا، تو ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ بیٹھ گیا زمین پر، بڑا پریشان ہوا۔ سپاہی آئے، بڑی کوشش کی اس کو اٹھانے کی، کوئی اس کو چھڑی سے ہلا رہا ہے اور کوئی اس کو ایسے مطلب اس کے ساتھ وہ جیسے ایسے اس کو ہلاتے ہیں چھڑی کے ساتھ، تو اس کو بہت کوشش کی اٹھانے کی، لیکن وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا، چل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کو کھڑا کرتے، پھر چلانے کی کوشش کرتے، لیکن نہیں۔ پھر اس کا رخ یمن کی طرف کیا، یمن کی طرف جب وہ جانے لگا تو وہ چل پڑا، مینس کہ وہ آسانی سے وہ جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ مکہ کی طرف کرتے تو وہ بیٹھ جاتا، وہ چلتا ہی نہ۔ ایسا کئی دفعہ انہوں نے تجربہ کیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابرہہ بہت پریشان ہوا، اور اللہ پاک نے ابرہہ کے ساتھ کیا کیا یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یہ بات ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ انشاءاللہ آپ کو ایسی بہت ساری اچھی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی۔